الله الرحمن الرحيم ہندوستان کو ہمارے مسلم حکمرانوں نے بہت کچھ دیا، اتنا دیا کہ اسے سونے کی چڑیا بنا دیا۔ اسی لیے انگریز کی نگاہ ہندوستان پر ہوئی اور یہاں کے سارے پر اور سونے کی جو چڑیا تھی اس کو وہ اڑا لے گئے۔ ہمارے مسلم حکمرانوں نے دل و جان سے ہندوستان کی حفاظت کی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے پاس کرپشن نہیں تھا، رشوت نہیں تھی، جھوٹ نہیں تھا، عدل و انصاف تھا۔ انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ملک انصاف سے چلتا ہے اور اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، تقویٰ اور طہارت ہو جائے۔ یہ ہندوستان کی بڑی خوش نصیبی رہی ہے کہ ہندوستان کو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جیسا بادشاہ نصیب ہوا، جو تحقیق سے پتا چلا کہ جس کا شمار اولیاء مجذوبوں میں ہوتا ہے، اور مجذوب جو ہوتا ہے وہ فرشتوں کی اشارے پر حکومتیں چلاتا ہے۔ بڑے اللہ والے، بڑے پرہیزگار۔ دلی کے اندر ایک قتل ہو گیا، قاتل کا نام و نشان نہیں تھا، تلاشا جا رہا تھا۔ بڑی مشکل کے بعد قاتل کا پتہ چلا۔ قاتل کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ اس کی مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ ہوتے فائنل یہ ہوا اس نے اتنا بڑا گھنونا جرم کیا ہے کہ اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ قصاصاً شریعت کے اندر یہ ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو اس زمانے میں بھی آج ہی کی طرح، جیسے آج پریزیڈنٹ آف انڈیا، صدر جمہوریہ رحم کی درخواست کو قبول بھی کر سکتا ہے اور رحم کی درخواست کو ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے، وہ قاتل نے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ پوری عدالتوں نے مجھے قصاصاً قتل کا فرمان جاری کر دیا ہے، برائے کرم جہاں پناہ مجھ پر آپ رحم کریں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے استخارہ کیا۔ استخارے میں آیا کہ اس قاتل کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے اور اس کی رحم کی جو اپیل ہے اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اس کو ریجیکٹ کر دیا اور طے ہو گیا کہ 2 دن 3 دن بعد اس کو صبح میں چاشت کے بعد پھانسی دے دی جائے گی یا اشراق کے بعد۔ اس کا ایک بھائی تھا، بہت پریشان تھا، مارے پھر رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے قاتل بھائی سے پھانسی سے پہلے جو آخری ملاقات ہوتی ہے وہ ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ آ کر واپس جا رہا تھا، راستے میں ایک دیوانہ ملا، پھٹے پرانے کپڑے اس کے اور بال بکھرے ہوئے، کوئی تہذیب نہیں، کوئی تمدن نہیں اور انسانوں جیسا رہن سہن نہیں۔ اب یہ جا رہا تھا پریشان، اس نے کہا پیٹ اور بھوک، 2 چیزوں کا اشارہ کیا، ایک پیٹ کی طرف اشارہ کرتا اور ہاتھ منہ کی طرف نوالے کا اشارہ کرتا کہ صاحب مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیٹ کے لیے روٹی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مجبور ہے، کوئی فقیر ہے، ادھر سے اس نے روٹی جو دی تو لکھا ہے کتابوں میں وحشی درندے جیسے نوچ کر روٹی کھاتے ہیں، انسان تہذیب سے روٹی توڑ کر اللہ کا نام لے کر سالن میں ڈبو کر چبا کر ایسے نہیں جیسے وحشی، کئی
کئی دنوں کا بھوکا جانور درندہ روٹی کو توڑ کر کھاتا ہے، اس طریقے سے وہ روٹی کو توڑ کر کھانے لگا۔ اب اس کو کیا لینا دینا تھا، ہوٹل کے بل چکانی تھی، بل چکا دیا تو یہ بھی جب تک کھانے سے فارغ ہو گیا۔ ہاتھ واتھ دھو کر جب یہ قاتل کا بھائی جا رہا تھا تو اس کے مونڈے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے؟ قاتل کا بھائی دل دل میں سوچنے لگا، ابے پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے روٹی کے 2 ٹکڑے نہیں، دیوانوں کی طرح پھر رہا ہے، بھیک مانگ کر روٹی کے ٹکڑے کھا رہا ہے، اور میری مراد کو تو پوری کرے گا۔ کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ آدمی جب مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو ہر چھوٹا بڑا موقع گنوانا نہیں چاہتا، ہر آخری چانس دیکھ لیں گے، ہو سکتا اس کے اندر کوئی بات ہو جائے، اس کے اندر کوئی بات ہو جائے۔ امیدوں کے سہارے پر یہ دنیا قائم ہے۔ دل میں تو یقین تھا، بٹا پٹیچر قسم کا آدمی، بھوکا آدمی، روٹی مانگنے والا، میری مراد کیا پوری کرے گا؟ اور کہنا تھا، اس نے پوچھا، اس نے کہا کل صبح میں اشراق کے بعد میرے بھائی کو پھانسی پر لٹکایا جانے والا ہے، اگر تو بچا سکے تو بچا لے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اوہ دیر ہو گئی، موت 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 یہ کہا اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جنگل کے اندر گیا اور غائب ہو گیا۔ اب اس کو جو کہنا تھا کہہ لیا، اپنی من کی بھڑاس نکالنی تھی۔ وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ اس قیدی کو رہا کر دیا گیا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس عالمگیر رحمت اللہ علیہ گھوڑے پر بیٹھ کر گئے بذات خود، اور جیل سپرنٹینڈنٹ پریشان، یہ قیدی اتنا عالیشان ہے اور اتنا بڑا مقام والا، عزت والا قاتل کہ بادشاہ جہاں بنا آج تک جیل کا معائنہ کرنے، انسپیکشن کرنے نہیں آئے، اور آج اس قاتل کو چھڑانے کے لیے آ گئے۔ تو پورے دروازے کھول دیے گئے، پھول بچھائے گئے، ویلکم کیا گیا، اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے پروانہ لکھا اس کی خلاصی کا، جیل سپرنٹینڈنٹ کو دے دیا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، میں نے اس کے رحم کی اپیل قبول کر لی ہے، اور اپنا جو تھیلا تھا بستہ، اس میں سے انہوں نے مہر نکالی۔ اس زمانے کے اندر جو مہر اسٹامپ ہوتا تھا، ربر اسٹامپ، وہ انگوٹھیوں میں ہوتا تھا، اس کو ڈبا کر انہوں نے اسے مارا اور اس پر دستخط کیا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے بادشاہ کے جو پہلے عالمگیر کے دستخط تھے، ربر اسٹامپ تھا، اس کو ٹیلی کیا، دیکھا کہ بالکل ٹھیک ہے، اور بادشاہ بھی آیا ہے خود، تو اس کو آگے بڑھا دیا، فارورڈ کر دیا۔ اب آگے جو داروغہ تھا اس نے تالا کھولا اور عزت کے ساتھ قاتل کو گھوڑے پر بٹھا کر وہاں سے اس کو بھیج دیا۔ وہاں ایک اللہ والے تھے اس جیل خانے کے اسٹاف میں۔ دوسرے دن جب اشراق کی نماز کے بعد پھانسی کے پھندے کے پاس گئے تو دیکھا کہ صاحب کوئی معاملہ نہیں، پوچھا کیا؟ داروغہ نے خط دکھایا، اور جیل سپرنٹینڈنٹ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کہا کیوں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو بادشاہ بذات خود آئے تھے، عالمگیر رحمت اللہ علیہ، اور انہوں نے یہ خط میرے آنکھوں کے سامنے لکھا اور یہ مہر لگائی، ربر اسٹامپ لگایا، اور اپنے ہاتھوں سے انہوں نے دستخط کیا۔ پھر بھی میں نے دستخط کو ٹیلی کیا، موازنہ کیا، 100% یہ دستخط صحیح نکلا، میں نے قاتل کو آزاد کر دیا۔ وہ جو اللہ والا تھا اس نے سمجھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہو چکا ہے، فوراً دربار کی طرف بھاگا۔ بادشاہ جہاں بنا ایک سفر کی تیاری میں تھے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، پورا گھوڑوں کا دستہ، فوجیوں کا دستہ بالکل تیار تھا۔ اب کہا کہ اب کسی کو ملنے کی اجازت نہیں، تو انہوں نے جو جیل کے اسٹاف سے پرچی لکھی، عالمگیر رحمت اللہ علیہ، بہت اہم ترین مسئلہ، زندگی موت کا مسئلہ، عزت اور ذلت کا مسئلہ ہے، اللہ کے
2-3 मिनट मुझसे बात कर लीजिए, बाद अपना सफर जारी रखिए। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह भी उनकी कदर किया करते थे, वो भी बुजुर्ग आदमी थे। कहा कि ठीक है, जल्दी से आइए, बात करके चले जाइए। वो आए तो कहा, हजरत आप तशरीफ ले गए थे वहां जेल खाना, और आपने उस कातिल को आजादी का परवाना लिख कर दे दिया। वो कातिल तो खूनी भेड़िया है, अब दसियों का वो कत्ल करेगा, हजारों आदमियों को सताएगा, ये क्या कर दिया? आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अच्छा ये बात है। उसको भेज दिया, जो स्टाफ था उसको भेज दिया, घोड़े पर बैठे अपने सफर को 2-4 घंटों के लिए मुलतवी कर दिया। सुबह में जाना था, दोपहर को जाना रख लिया, सीधे जेल खाना गए। जेल खाना वो मजलूब थे। मजलूब की जो कैटेगरी होती है वो इंसानों के, अब्दाल के, अफ्ताब के, औलिया के ऊपर की कैटेगरी होती है उनका मर्तबा। अब छोटे आदमियों से बहस कर कोई फायदा नहीं। वो समझ गए कि कोई ऊपर का मामला है, ये नीचे के लोग ये काम नहीं कर सकते, इसलिए वो जेल का स्टाफ था, उससे भी बहस नहीं की और सीधे घोड़े पर बैठकर जब गए तो दारोगा बड़ा परेशान हो गया। जेल सुप्रिटेंडेंट, हजरत कुछ देर पहले आया फिर आ गया, आपका हुक्म हो और हम रिहा ना करें, हमने तो रिहा कर दिया, आपका लेटर देखा, आप तशरीफ लाए थे। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह सारा मसला समझ गए। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो जेल सुप्रिटेंडेंट था, मैं जब पहली मर्तबा आया तो आने के बाद किस रुख से मैं वापस गया ये जरा बता दो। तो कहा कि आप इस रास्ते से गए। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने घोड़ाबान को कहा कि फौरन इस रास्ते से तेजी के साथ घोड़ा चलाओ। तो तेजी के साथ घोड़ा चलाया गया। तो जाते 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 आबादी खत्म हो गई, वैराना शुरू हुआ, जंगल। एक दीवाना मजलूम मजनून जो कल रोटी खाया था और कातिल के भाई को पूछा था मांग क्या मांगता है, वो हामते 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 मुड़ रहा है, बढ़ रहा है, पीछे देख रहा है, भाग रहा है। अरे रुक, अब रुक गए। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम जानते हो हुकूमत के कामों के अंदर, इंसाफ के मामलात के अंदर मुदाखलत की सजा क्या है? कहा बिल्कुल जानता हूं। क्या है? फरमाया कि मौत। कहा कि गर्दन झुकाओ। गर्दन झुकाई, वो मजलूम आदमी था, गर्दन झुकाई। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने तलवार निकाली, सर कलम कर दिया कि तुमने कातिल को आजाद करवा दिया। असल में ये मजलूम किस्म का आदमी था और ये मजबूर हो गया था कातिल के भाई से वादा कर कर, इसलिए कि इसने उससे पूछा था कि मांग क्या मांगता है। अब अगर इख्तियार चॉइस होता तो अलग बात थी, अब जो मांगना था वो मांगा, अब इसको करना जरूरी था। अल्लाह ताला मजलूबों के अंदर वो कैफियत, वो ताकत, वो कुव्वत देते हैं, उसको सूफियत की इस्तिलाह में तय्युल अर्ज कहते हैं। क्या हवाई जहाज जाएगी, क्या रॉकेट जाएगा? आपको मालूम है मेराज के अंदर तय्युल अर्ज हुआ था, यानी जमीन सुकड़ गई थी। कहां मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा, कहां बैतुल मक़दिस, कहां पहला आसमान, कहां अल्लाह का अर्श, कहां अल्लाह की जन्नत, लेकिन जमीन और आसमान सिमट गए थे और ये फासले कम हो गए थे। अल्लाह ताला ने बतौर मौजिज़े के नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज इनायत फरमाई थी, जो मजलूब अब्दाल अफ्ताब होते हैं वो भी यहाँ बैठे बैठे चाहें इशा की नमाज जाकर मदीना तैयबा में पढ़े तो मदीना तैयबा में पढ़ सकते हैं। वो ना उनको इमिग्रेशन कराना पड़ता है, ना वीजा स्टाम्प करना पड़ता है, ना पासपोर्ट की जरूरत होती है। ये तय्युल अर्ज अल्लाह तबारक ताला इन औलियाए किराम और इन बुजुर्गान दीन को मरहमत फरमाते हैं। एक वाकया आपने बार बार सुना होगा, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू, ये हजरात अक्सर फजर के बाद, असर के बाद मज़ार क़ासिमी में फातिहा पढ़ने तशरीफ लाते थे।
حضرت اقدس جب تشریف لے جاتے تو آپ کے ساتھ آپ کے بہت سارے شاگرد، بہت سارے خدام آپ کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت تشریف لے گئے، خدام تھے، آپ کے شاگرد، آپ کے مرید آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضرت جب گئے مزار قاسمی میں، ایک دیوانے قسم کے آدمی کو، جو پھٹے پرانے کپڑے، دیہاتی قسم کا گوار، بال بکھرے ہوئے، ہاتھ میں رسی، اور رسی کے کونے میں کتے کا پلڑا ہے، کتے کا بچہ۔ ولی را ولی می شناس، ولی ولی کو پہچانتا ہے، مجذوب مجذوب کو پہچانتا ہے، کتب کتب کو پہچانتا ہے۔ جب ان کو دیکھا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ شرم گئے۔ شاگردوں نے کہا، مریدوں نے، حضرت گاؤں کا آدمی، دیہاتی، ہاتھ میں کتے کا بچہ رکھا ہوا، اور آپ نے کس درجے اس کا احترام کیا؟ فرمایا یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ وقت کے ابدالوں میں سے ایک ابدال تھا۔ حضرت کتا پالنا تو نہ جائے، وہ کتے کا پلڑا نہیں تھا، اس کا نفس تھا، اس کے دل کا خواہشات تھے، اس کو پلڑے کی شکل میں وہ باندھ کر رکھا تھا۔ اٹھو بولے تو اٹھتا تھا، بیٹھو بولے تو بیٹھتا تھا، لے چلے تو لے چلتا تھا۔ تو حضرت انہوں نے نماز نہیں پڑھی، ولی تو نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے سلام مصافحے کے بعد کہا، میں اپنی مغرب کی نماز انشاءاللہ مدینہ طیبہ میں پڑھوں گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ حضرات اولیاء کرام کو یہ صفت مرحمت فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، جب مجذوب تو کوئی RSS کا آدمی نہیں ہوتا، غیر قوم کا آدمی نہیں ہوتا، مسلمانوں کا آدمی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی عزتیں لٹتی ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو جلایا جاتا ہے، فرقہ وارانہ فساد ہوتا ہے، یوگا کرایا جاتا ہے، اور ہندوازم کو لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور گجرات جیسا سما اور ماحول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہم جیسے گنہگاروں کو تڑپ ہوتی ہے، ہم ہاتھ اٹھا کر ظالموں کے حق میں بددعا کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کی دعا کرتے ہیں۔ چائنا میں آپ جانتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر اگر کسی مسلمان کے بارے میں پتا چلا یہ روزے دار ہے، حکومت نے پولیس کے کارندوں کو، اہلکار کو اجازت دی ہے، زبردستی پکڑ کر لے جا کر ان کے ہاتھ پیر باندھ کر ان کو پانی پلا کر ان کا روزہ توڑوایا جائے۔ مجذوب تو چائنا میں بھی ہوں گے، مجذوب گجرات میں بھی ہوں گے، مجذوب کشمیر کے اندر بھی ہوں گے، لیکن یہ مجذوب جب اتنی طاقت اور اتنی قوت رکھتے ہیں کہ کسی کو بادشاہ بنا سکے اور کسی کو تخت سے ہٹا سکے، تو پھر یہ مجذوب مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتے، مسلمانوں کا تعاون کیوں نہیں کرتے؟ انگریز کا تسلط جب ہندوستان کے اندر ہوا، حضرت اقدس مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان سے ان کے شاگردوں نے کہا، اللہ نے آپ کو تصرف دیا ہے، یہ بھی بڑے ابدال اقطاب میں سے تھے، مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ۔ یاد رکھو، دارالعلوم دیوبند، دنیا کے اندر جب ادارے بنتے ہیں، کسی کا فاؤنڈر وزیر اعلیٰ ہوگا، کسی کا فاؤنڈر وزیر اعظم ہوگا، کسی کا فاؤنڈر وزیر اوقاف ہوگا، کسی کا فاؤنڈر ہوم منسٹر ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے فاؤنڈر، جس کے بانی اول اور جس کا پہلا نقشہ کھینچنے والے میرے اور آپ کے آقا کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں۔ ساقی کوثر نے رکھی میخانے کی بنیاد یہاں، رودات مرتب کرتی ہے دیوانوں کی یہاں خواب میں آ کر مولانا عابد حسین رحمت اللہ علیہ یا قاسم نانوتوی، ان دونوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ اب جب صبح میں دیکھا تو منوان وہ نقشہ وہاں پر موجود تھا۔ یہ الہامی ادارہ اور اس ادارے کے محتمم، اس ادارے کا دربان اور اس ادارے کا چپراسی، حتیٰ کہ ہمارے اکابرین نے فرمایا اس ادارے کا جو بھنگی ہے کائنات کے اور ہندوستان کے اور بھنگیوں کے مقابلے میں اس کا مقام اونچا ہے،
کہ دارالعلوم دیوبند کے مہمانان رسول کا فضلہ پاخانہ صاف کرتا ہے. بہت عجیب شان ہے دارالعلوم دیوبند کی. دارالعلوم کے قیام کے بعد وہ کیا بیک گراؤنڈ تھا, کیا پس منظر تھا. دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا, ایک مدرسہ بنانا, ایک چندے کی مشین بنانا, مدرسوں بچوں کو نورانی نہیں. دارالعلوم دیوبند کے مقاصد ہی کچھ اور تھے. انگریزوں کو ادھیڑ پھینکنا, انگریزی تہذیب, انگریزی کلچر کو یہاں ختم کرنا اور اسلام کے علم کو یہاں پر گاڑنا, یہ مقصد تھا ہمارے اکابرین کا. حضرت اقدس جس کے جو صدر مدرس تھے, ہیڈ ماسٹر مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھے. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہی انگریزوں کو اکھاڑ پھینکنے میں تھی. یہاں سے نکالنے کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی. دارالعلوم نہ ہوتا شاید آج ہندوستان آزاد نہ ہوتا. دارالعلوم دیوبند کا صدقہ ہندوستان آزادی کی فضا میں, آزادی کے ماحول کے اندر سانس لے رہا ہے. بہرحال اب جب دارالعلوم دیوبند الہامی ادارہ اور اس کا ہیڈ ماسٹر صدر مدرس مولانا یعقوب صاحب نانوتوی وہ مجذوب قسم کے آدمی تھے, صاحب تصرف تھے. صاحب تصرف کس کو کہتے ہیں؟ یہ پنکھا ایسے چل رہا ہے تو اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کو منوا کر اس پنکھے کو الٹا چلائے, اس کو صاحب تصرف کہتے ہیں. سانپ آ رہا ہے مارنے کے لیے, صاحب تصرف کہتے ہیں کہ وہ اس کو وہیں سے واپس بھیج دے. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم کا چپراسی جب صاحب فضیلت ہے تو دارالعلوم کے اساتذہ کا بڑا ہیڈ ماسٹر صدر مدرس, اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہوگا. تو شاگردوں نے کہا انگریزوں کا ظلم, انگریزوں کا تشدد, انگریزوں کا ستم حضرت دیکھا نہیں جاتا. آپ اپنے تصرف سے انگریزوں کے ظلم اور ستم کو کیوں ختم نہیں کرتے؟ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا, ہمارے دل و دماغ کے اندر جو اشکال ہے کہ ولی قطب ابدال مجذوب یہ حکومتیں چلاتے ہیں, یہ صاحب تصرف ہیں, تو پھر کیوں ہندوستان کی موجودہ حکومت کا وہ سکہ پلٹ نہیں سکتے؟ اس خطرناک قسم کے سوال کے عظیم جواب کے ساتھ کل ہم انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے. عورتوں کو جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ عورتوں کو جماعت سے پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا ہے. آپ عمرے میں جاتے ہیں مکہ مکرمہ, طواف کے لیے جاتے ہیں, نماز حاضر ہے تو پڑھ لیتے ہیں. ناجائز ہوتی جماعت سے نماز پڑھنا تو حرم شریف کے اندر, مدینہ طیبہ کے اندر ایک عورت بھی آپ کو نماز پڑھتی ہوئی نہیں مل سکتی. مسئلہ وہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کیا مسجدوں میں عورتوں کو بلایا جا سکتا ہے یا نہیں, یہ سوال کرنا چاہیے. عورت جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہے. احناف کے یہاں عورتوں کو مسجد میں باجماعت نماز کے لیے بلانا جائز نہیں ہے. اب اس کے بعد سائل کے سوال کا مقصد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, تو آپ کیوں یہاں تراویح کے لیے بلا رہے ہیں؟ ہم نے گلا پھاڑ پھاڑ کر کہا کہ عورت تراویح مکمل اس کی بڑی مشکل سے ہوتی ہے, اس لیے کہ اس کی ناپاکی کے دن جب آتے ہیں تو کلام اس کا ادھورا ہو جاتا ہے. عورتوں کو مسجد میں تراویح کے لیے بلانا فقہ حنفی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے, لیکن بیان کے لیے بلانا آج تک کسی نے منع نہیں کیا ہے. یہاں شہر بنگلور کے اندر 20 علماء کرام دارالعلوم دیوبند کے ہمارے اکابرین اور ان کے نقطۂ نظر کے ماننے والے آتے ہیں, ان کے بیانوں کے لیے ایک گھر کے اندر جوڑ کے نام پر عورتوں کو بلایا جاتا نہیں بلایا جاتا. تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ نماز جماعت سے پڑھائی جاتی ہے یا فضائل اعمال پڑھ کر سنایا جاتا ہے یا دینی تقریر کی جاتی ہے. ایک جلسہ ہوتا ہے, میلاد کا جلسہ, سیرت پاک کا جلسہ, اصلاح معاشرہ کا جلسہ, تو اس کے اندر عورتوں کے لیے بھی پردے کا انتظام کیا جاتا ہے. تو عورتوں کو جلسے کے لیے بلانا, دین کے بیان کے لیے بلانا ناجائز نہیں ہے. ہم یہاں جو بلاتے ہیں وہ وطر کے بعد والے بیان کے لیے بلاتے ہیں. مجبوری یہ ہے کہ جو ان کے محرم ساتھ آتے ہیں وہ ڈبل کام نہیں کر سکتے کہ اپنی نماز عشاء, تراویح اور وطر پڑھے اور پھر گھر کو جا کر خواتین کو لے کر آئے
اس لیے وہ بیان سنانے کی نیت سے عورتوں کو لے کر آتے ہیں، لگے ہاتھ، اور جب جماعت مل رہی ہے تو پڑھ لیتی ہیں عورتیں، جیسے لگے ہاتھ طواف کرنے جا رہے ہیں تو جماعت مل رہی ہے تو پڑھ لیتی ہیں خواتین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ اور ریاض الجنہ میں خواتین جاتی ہیں، لگے ہاتھ جماعت آ جاتی ہے تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ تو بلانا الگ چیز ہے۔ اسی طریقے سے فرض کیجئے ایک نکاح تھا، دلہن کو یہاں بلایا گیا، اب دلہن کے ساتھ دلہن تو اکیلی جو ہے اسکوٹی میں بیٹھ کر نہیں آئے گی، وہ تو کچھ خواتین ہوں گے، ایک عدد اس کی ماں ہوگی، 2-4 عدد اس کے بہن تو ہوں گے، وہ آئیں گی۔ 12:30 بجے نکاح کا ٹائم تھا، لیٹ ہوتے ہوتے 1 ہو گیا، اذان ہوئی، 1:15 بجے نکاح ہوا۔ اب جماعت تھی، چلو ان خواتین نے کہا کہ جماعت ہے، ہم نے وضو کر لیا اور جماعت پڑھ لی، تو کون ان کو منع کرے گا؟ ان کے آنے کا ارادہ ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا نہیں تھا، آئے تھے نکاح کے لیے دلہن کے ساتھ، لیکن لگے ہاتھ جماعت مل گئی تو ہم دعوت نہیں دے رہے ہیں، آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ لڑکی عمر 12-13 سال ہو جائے تو لڑکی کی جو بلوغت ہے اس کی طبیعت کی ناسازگی ہے، اور اس سے پہچانا جا سکتا ہے کہ اس کی جو ہے بلوغت ہو چکی ہے، اور اگر ہیلتھی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے وہ لاغر کمزور ہے تو پھر 15 سال کے بعد وہ بالغ سمجھی جائے گی۔ ہمارے ایک ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ تصوف اور سلوک یہ الگ سلسلے کیوں ہیں؟ یہ دونوں الگ سلسلے نہیں ہیں، تصوف بھی وہی ہے، سلوک بھی وہی ہے۔ جو اولیاء کرام کا سلسلہ ہے اس کو تصوف و سلوک کہتے ہیں، یہ الگ نہیں ہے۔ کیا عورت بھی بیعت کر سکتی ہے؟ کیا ضروری نہیں؟ اسلام کے لیے عورتوں کی بھی بیعت لی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ روبرو ان سے مصافحہ کیا جائے، بات کی جائے۔ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، رسی چھوڑ دی جاتی ہے، رومال چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس پر وہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں تو پھر کلمہ پڑھایا جاتا ہے، جو بیعت کے کلمات ہیں وہ پڑھایا جاتا ہے۔ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی بیعت کرنا چاہیے۔ ابھی تک مہر میں نے ادا نہیں کیا، کیسے ادا کرنا چاہیے؟ بچے کتنے ہوئے آپ کے؟ پورے پھکٹ کے بچے پیدا کر دیے آپ نے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کے اندر کوئی مہر طے کرے اور نیت یہ کرے کہ میں اس وقت دوں گا جب لڑائی ہوگی جورو مرد کی۔ آج کل یہ اتنا ہے، جب دینے جاتی کیا جی لڑ رہی، کیا دے رہی سے تمہیں مجھے چھوڑ ڈال رہی کیا؟ یہ بات غلط ہے۔ اگر کوئی مہر طے کر ادا بعد میں مرتے وقت یا طلاق کھلے کے وقت، تو فرمایا گیا کہ وہ بیوی سے ملاقات نہیں، بیوی سے زنا کر رہا ہے۔ اب جب زنا کر، یہ آقا کے الفاظ ہیں، یہ دارالعلوم کے مفتی، یہ ہمارے مدرسہ منہاج کے مفتی کے بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر نہ دینے کے نیت سے نکاح کرتا ہے تو زنا کرتا ہے، اور زنا سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں حلالی حرام۔ اب پھر جاؤ مولوی صاحب ذرا دم کرو، تعویذ دو، حرام کے بچے پیدا کرو، اور مولوی صاحب اسے حلالی کیسے بنائیں گے؟ اس لیے سب سے پہلے مہر ادا کرنا چاہیے، اور مہر اپنی طاقت استطاعت، جب ولیمے کے لیے بیکار کا فضول کا خرچہ ولے برے اغیار کے پیٹ کے اندر ڈال رہے ہیں، جو کل ہمارا جنازہ اٹھانے کے بھی لائق نہیں اور ہمارے قبر کے پاس 3 کل پڑھنے کے لائق نہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف کون؟ وہ دماغ کے اندر جو پاگل ہے، وہ نہیں جسے دیوانے کتوں نے کاٹا ہے، وہ بے وقوف قسم کا آدمی ہے جو شادی کے اندر فضول خرچی کیا کرتا ہے۔ ایک رخا 300 روپے کا، 500 روپے کا، 700 روپے کا، ولیمے میں اتنے 1000 کی دعوت، نکاح میں اتنے 1000 کی دعوت۔ آقا نے فرمایا کہ بہترین نکاح مائنس ڈگری کا نکاح ہے کہ جس میں کم سے کم ترین خرچہ کیا گیا ہو۔ بہرحال اس کے اندر سب سے ضروری 1 نمبر پر جو چیز ہے خامن کے کہ وہ مہر ادا کر دے، 2000 روپے، 10,000 روپے اپنی حیثیت کے مطابق۔ محفل نکاح کے اندر لڑکی کے باپ کو وکیل بنا کر لڑکی تک وہ مہر، یا یہ کہ شادی کے اندر لڑکے والے لڑکی کو زیور تو بناتے ہیں، تو کہیے گا ہم زیور جو بنا رہے ہیں
وہ مہر کے عوض بنا رہے ہیں، اور دفتر نکاح کے اندر اس کو لکھا دیجئے کہ آپ نے 1.25 لاکھ کا زیور بنایا ہے، تو 1.25 لاکھ مہر سونے کے عوض میں نے جو ہے ان کا نکاح کروا دیا، ایسے لکھوا دیجئے۔ لیکن یاد رکھیے گا پہلی فرصت کے اندر مہر ادا کیجئے، خدا نہ کرے بغیر مہر ادا کیے انتقال ہو جائے گا، اگرچہ کہ آپ کے تجوری کے پیسوں میں سے اور آپ کے بینک بیلنس میں سے عورت کا مہر دے دیا جائے گا، پھر بھی یہ عورت قیامت کے دن دامن پکڑ سکتی ہے کہ 20 سال تک 40 سال تک مجھ سے فائدہ اٹھاتا رہا اور پیمنٹ اس نے بعد میں کیا، اور تیرا شریعت کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے پیمنٹ ہو اور فائدہ بعد میں ہو، لیکن اس نے معاملہ الٹا کر دیا، اور پھر کیا پتا کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد اور ہمارے وارث صحیح طریقے سے مہر اس تک پہنچائیں گے، ان کو شریعت کے مسئلے کا بھی پتا ہو۔ اس لیے اگر آپ بوڑھے بھی ہو چکے ہو، کافی عمر بھی نکل چکی ہو، شرمانے کی کوئی بات نہیں، قیامت کی رسوائی سے آج کی ایک چھوٹی شرمندگی اس کا سامنا کیا جا سکتا ہے، فوراً اپنے مہر کو ادا فرمائیں۔ سوئمنگ پول یعنی تیرنے جو جاتے ہیں وہاں سارے کپڑے نکال کر صرف انڈر ویئر پہن کر رہنا پڑتا ہے۔ ایک مرد غیر مرد کے سامنے اتنا بڑھانا ہو سکتا ہے، مرد مرد کے سامنے ننگا نہیں ہو سکتا، عورت عورت کے سامنے کپڑے نہیں نکال سکتی۔ مرد مرد کے سامنے کتنے کپڑے نکال سکتا ہے؟ گڑگے سے لے کر یہ بمبئی جو ناپ ہے یہاں تک وہ کسی مرد کو بھی اتنا حصہ نہیں دکھا سکتا۔ انڈر ویئر بہت چھوٹی ہوتی ہے، اس سے ران اور دوسرے جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں، اس لیے ایسی سوئمنگ پول کہ جس کے اندر غیر شرعی لباس ہو، نہ مرد کو اس بات کی اجازت ہے نہ عورت کو اس بات کی اجازت ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر جب گھر کے اندر تنگی ہوتی ہے تو عورتیں کیا کرتی ہیں؟ عورت سمجھ کر ایک کمرے کے اندر چلی جاتی ہیں، اور وہ بھی ساڑی بدل رہی ہیں، وہ بھی کپڑا نکال رہی ہیں۔ عورت کو کا جسم دیکھنا حرام ہے، غیر عورت کا بالکل ناجائز ہے۔ جیسے مرد گڑگے سے لے کر ناک تک نہیں دیکھ سکتا، سارا جسم، چہرہ اور وضو کے جو اعضاء ہیں، وضو میں کتنے اعضاء دھوئے جاتے ہیں؟ یہ چہرہ، یہ ہاتھ، کوہنیوں تک، اور یہ پیر، یہ ایک عورت دوسری عورت کا اتنا ہی حصہ دیکھ سکتی ہے جتنا باپ دیکھ سکتا ہے۔ چنانچہ ایک کمرے میں چلے گئے اور سب کپڑے اتارنے لگے، وہ اس کا داغ دیکھ رہی ہے، اس کا تل دیکھ رہی ہے، اس کا رنگ دیکھ رہی ہے اور غیبتیں کر رہی ہے۔ شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل عورتوں کے گلے سے چین وغیرہ چرانے کی بہت واردات ہو رہی ہیں، اس کے باوجود ہماری مسلم خواتین بازاروں میں اپنے مالوں کی نمائش کرتے پھرتے ہیں۔ ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ ان کو مت سمجھاؤ، ان کا مال لٹنے دو۔ جو بے پردہ گندی عورت ہے وہ اپنے مال کی نمائش کرتی ہے، کم سے کم چور جا کر اپنی اماں کا پیٹ تو پالیں گا، بچوں کی فیس تو ادا کر، ان کو روکو نہ کرو، بولو فضیلت بولو کہ تمہیں گئے تو 3 سبحان اللہ کا ثواب مل رہا تھا۔ کیا صدقہ فطر کے پیسے کسی درگاہ کی ہنڈی میں ڈال سکتے ہیں؟ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کسی مستحق محتاج کو دینا ضروری ہے۔ چندے کی چادر کے اندر زکوٰۃ نہیں ڈال سکتے، صدقہ فطر کی رقم نہیں ڈال سکتے۔ اگر کسی اقامتی ہاسٹل والے مدرسے کو آپ اگر دے رہے ہیں تو یہ بتا کر دینا پڑے گا اور اس کی رسید آپ کو لینا پڑے گا کہ صاحب یہ صدقہ فطر کی رقم ہے، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ بیوی مریم سارا 7 مہینے کی بچی، دل میں چھید ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سے تو شفا نصیب فرمائے۔ نیز اندر والے صادق بھائی کی والدہ بلقیس بیگم کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ سے تو شفا نصیب فرمائے۔ جناب اسلم صاحب، جناب افسر صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سے شفا نصیب فرمائے۔ حافظ تقی انور ان کے والد محمد جنید عالم طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ سے تو شفا نصیب فرمائے۔ مولانا محمد اسلم ظاہر صاحب انہوں نے بڑی بہترین کتاب لکھی ہے، اور یہ کتاب نہیں ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا جو بیان ہے اللہ کی پہچان، اس کو انہوں نے تحریری شکل میں لایا ہے، بڑی بہترین تقریر ہے حضرت کی، آپ اس کو خریدتے ہوئے جائیں۔ بروز اتوار کل انشاءاللہ بعد نماز ظہر جامع مسجد الیاس نگر کے اندر ہمارا بیان ہوگا۔ مستورات کے لیے بھی پردے کا نظم ہے، آپ سے شرکت کی درخواست کی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔